اسے دریا برد کیوں کروایا گیا، اسے دریا میں کیوں ڈلوا دیا گیا؟ تو اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوئے۔ واپس پلٹا، اپنے شیخ کامل حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور، اگر میری نگاہوں نے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا تو میں آپ سے کبھی بھی سوال نہیں کرتا، لیکن میری نگاہیں ایک ایسا منظر دیکھ کر آ رہی ہیں کہ جب تک میں آپ سے اس بارے میں سوال نہ کروں میری تسلی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ عرض کہ حضور، اس صندوق کے اندر ایسی کیا چیز تھی کہ جب میں نے اسے دریا برد کیا، اسے پانی کے حوالے کیا تو لہریں پھٹ گئیں، سمندر کا پانی پھٹ گیا اور اس نے اس صندوق کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 12 سال شب و روز محنت کے بعد تصوف کے اسرار و رموز پر ایک کتاب لکھی۔ 12 سال لگائے، فرمایا میں نے ایک کتاب لکھی تصوف پر۔ پھر فرمایا کہ 12 سال میں اس کی نوک پلک سوارتا رہا، میں اسے بار بار پڑھ کر اس بات کی تسلی کرتا رہا کہ میری تحریر کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ 12 سال میں نے اس پر محنت کی، 12 سال میں نے اس کے لکھنے پر محنت کی، 24 سال۔ فرمایا جب سب کچھ کر چکا تو پھر 12 سال میں سوچتا رہا کہ آیا میں یہ کتاب اس امت کے حوالے کروں یا نہ کروں، لوگوں کو اپنی لکھی ہوئی یہ کتاب میں دوں یا نہ دوں۔ فرمایا کہ 36 سال کے بعد 12 سال لکھنے میں لگائے، 12 سال اس کی تحریروں کی مزید اصلاح کرنے میں گزار دیے، پھر 12 سال اس پر غور و فکر کرتے ہوئے گزار دیے۔ فرمایا آج 36 سال کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس امت کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے اسے جنید بغدادی کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں۔ فرمایا اس لیے میں نے اپنی اس کتاب کو دریا برد کروا دیا۔ تو کتاب رحمت قرآن مجید ایسی کتاب ہے ہمارے پاس، یہ ایسی کتاب ہے ہمارے پاس کہ اس کے ہوتے ہوئے حقیقت میں ہمیں کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن فی زمانہ مسلمانوں نے اس کتاب رحمت قرآن مجید کے ساتھ اپنا رشتہ کمزور کر دیا۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج جن حالات میں امت مسلمہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کتاب رحمت قرآن مجید کے ساتھ اپنا رشتہ کمزور کر دیا۔ مسلمانوں آؤ، وقت کی پکار یہ ہے، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کتاب رحمت کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں، ہم قرآن مجید کو پڑھیں۔ جتنا وقت آج کا نوجوان سوشل میڈیا کو دیتا ہے، یہاں پر اکثریت نوجوانوں کی ہے، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جتنا وقت آج کا نوجوان سوشل میڈیا پر دیتا ہے، جتنا وقت وہ فیس بک اور واٹس ایپ کو دیتا ہے، اگر اس کا آدھا بھی کتاب رحمت قرآن مجید کے لیے ہم دے دینا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے میں کہہ بھی دوں تو عمل نہیں ہوگا کہ ہم سارے کا سارا وقت دے دیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ جتنا وقت ہم سوشل میڈیا کو دیتے ہیں وہ سارے کا سارا وقت ہم کتاب رحمت قرآن کو دے دیں، یہ ہم کریں گے نہیں، کر تو سکتے ہیں لیکن ہم کریں گے نہیں۔ ہم نفس و شیطان کے غلام ہو گئے۔ اگر اس کا آدھا وقت بھی ہم کتاب رحمت کے لیے دے دیں تو ہماری جو ہے نا وہ دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ تو یہ عہد کریں کہ ہم کتاب رحمت قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے، اس کی تلاوت اپنے معمولات کے اندر شامل کریں۔ جس شوق کے ساتھ ہم واٹس ایپ کے میسیجز پڑھتے ہیں نا، اسی لگن کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو بھی اپنے معمولات میں شامل کریں۔ میں یہ نہیں کہا کرتا، ہمیشہ میں یہ بات کرتا ہوں، میں کبھی بھی نہیں کہتا آپ کو کہ آپ ایک سپارہ روزانہ پڑھیں۔ وقت آئے گا قرآن خود آپ کو اپنی طرف بلائے گا اور آپ پڑھیں گے، لیکن ابتداءً جو ہے نا وہ ایک رکوع سے شروع کر دیں، ایک رکوع روزانہ اپنے معمولات کے اندر شامل کر لیں کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ جب پڑھتے چلے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ایک سپارہ بھی خود پڑھنے لگ جائیں گے، کہنا نہیں پڑے گا۔ اس چیز کو اپنے معمولات کے اندر شامل کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کتاب رحمت قرآن مجید کے اندر ہمیں پیغام کیا دیا گیا ہے، ہمیں پیغام کیا دیا گیا ہے۔ ہم نے زندگیاں گزار دی،
پوری کتاب رحمت کے پیغام کو ہم نہ سمجھ سکے، لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ کتاب رحمت قرآن مجید میں 70 سے 80 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر خالق کائنات نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے کلام فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کہہ کر کائنات کے خالق نے مجھ سے اور آپ سے کلام فرمایا ہے۔ ہم نے پورا قرآن کو نہ سمجھا، لیکن ہم یہ 70 سے 80 مقامات بھی نہ جان سکے کہ ہمارے رب نے ڈائریکٹلی ہم سے جو کلام فرمایا ہے وہ کیا ہے۔ کاش کہ ہم اسی کو سمجھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کتاب رحمت میں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ہمیں مخاطب کیا ہے، مجھے اور آپ کو، ہم انہی باتوں کو سمجھ لیں تو یہ ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے بہت اہم چیز ہوگی۔ تو اپنا یہ ذہن بنائے کہ ہم نے کتاب رحمت قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے معمولات کے اندر شامل کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کو سمجھنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنی ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کے نور سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری قبر میں بھی قرآن کے چراغے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب رحمت کی برکت عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان مقتدر علماء موجود ہیں، ہمارے درمیان مقتدر علماء اکرام موجود ہیں۔ الحمدللہ قبلہ سید مفتی زیغم شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ، علامہ اشفاق صاحب، حفاظ اکرام موجود ہیں، اور ہمارے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ثنا خواں محترم جناب وحید پٹی صاحب بھی جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو آج کی شب کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اس اہتمام کے دوران روزانہ یہاں پر نماز تراویح کا سلسلہ ہوتا تھا، اور مجھے بتایا گیا کہ ہمارے 2 نوجوان جو ہیں وہ اس کی خدمت کے لیے مامور رہتے تھے، صفحے بچھانا اور انتظامی معاملات کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک ہیں شامی انیس اور مزمل، شافی انیس اور مزمل، انہوں نے ماشاءاللہ بڑی خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس خدمت کی برکتیں ان کو نصیب فرمائے۔ آپ تمام احباب نے جس ذوق اور شوق کے ساتھ یہاں تراویح میں شرکت کی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس کی برکت عطا فرمائے۔ جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی برکت عطا فرمائے۔ میں بلا تاخیر دعوت دوں گا محترم جناب وحید پٹی صاحب کو وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیض رضا جاری رہے۔ عظیم الشان محفل ختم قرآن کے حوالے سے نکات کی فضیلت اللہ پاک سے دعا ہے اس محفل پاک کو ختم قرآن کی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور جو آپ نے پڑھایا سنایا، اللہ ان تمام کا پڑھنا پڑھانا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا کرام موجود ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھے۔ ایک بار محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا پیش کر لیجیے۔ کوئی لوگ خاموش نہ رہے، مل کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کے سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں،
ہے میری جان سبحان اللہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم جوان زیادہ ہے آواز کر رہے ہیں مل کر کہہ دینا مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ کہیے نا جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ ارے یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ سبحان اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ تمہارا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ تمہارا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ سنیے کہ ندامت ہے گناہوں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر ندامت ندامت ہے گناہوں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر کیونکہ ہمارے ہاتھ میں دامن تمہارا یا رسول اللہ بولو بولو ہمارے ہاتھ میں دامن تمہارا یا رسول اللہ یہ تو ہمارا ناز ہے کہتے ہیں کہ بروزے حشر میں اس یقی کی لاج رکھ لینا آقا بروزے حشر میرے اس یقی کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ کہہ دو نا ذرا تمہارا ہوں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ
تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، کسوں کے مددگار ہو یا نبی، ارے سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، تم غریبوں کے غمخوار ہو یا نبی، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، ختم قرآن کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، بولو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، ہاں آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کاٹا لی، ان نواسوں کا صدقہ عطا ہو، ان نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، ہاں در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، کہنا سبحان اللہ، یہ آواز سے کہنا مل کر، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام، فخر کے ساتھ ذرا اونچا کہے، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا، بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجے تن کا ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام، ہوں، شاعر بے نوا، ارے میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، غلام ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی شب جو گزری ہے مولا کائنات مولا علی شیخ ان کے بارے میں آپ سے پیش کر رہا ہوں، دو کلام آخر میں ان کے بارے میں، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا
سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا چہرے سے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ، گھوڑے پہ ہے حسین پر نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ میرے نام سے سترے کاپتی ہیں، بچے رات میں سوتے نہیں، مائیں کہتی بیٹا سو جا نہیں تو مرحب آ جائے گا۔ مولا نے ہنس کر کہا او مرحب سن ہوگا تو مرحب، اور سن میری ماں نے میرا نام حیدر کر رہا رکھا ہے۔ ایک بار کیا مولا علی نے کہتے ہیں شاہ صاحب، مرحب تو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے کیونکہ مارا نعرہ حیدری یا علی۔ تھوڑا سا ہم تیز کہتے ہیں یا علی، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا چکر ہے، تو شاہ صاحب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیوں دخل تیرا گے وہ عقیدت کے باغ میں، بھائی کیوں دخل تیرا گے وہ عقیدت کے باغ میں، وہ دیکھو یہ معاملہ تو آ جائے گا انشاءاللہ۔ من کن تو مولا فہذا علی مولا، من کن تو مولا، بنے کیا سے کیا یا علی کہنے والے ولی بن گئے، یا علی کہنے پڑھتے ہیں نادے علی علی، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا علی، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی لڑکا جاتا ہے، وہ علی کا نام سن کر اپنی خیبر کانپ جاتا ہے، مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا، من کن تو مولا
میں بہنے والے کلندر بنے عشق میں چلنے والے کتب بن گئے درد و غم سہنے والے اور ولی بن گئے علی کہنے والے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کن تو مولا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ محترم جناب محمد بھائی پٹنی بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. میں دعوت خطاب پیش کروں گا محترم جناب مفتی سید زیغم شاہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس محفل کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیض رضا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال الله تعالى في مقام آخر وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. حمد و صلاة کے بعد واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام، حافظ صاحبان اور محترم سامعین عزیز وقار، سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق ہیں حافظ صاحب جنہوں نے پورا قرآن مکمل ختم کرنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور حافظ صاحب جنہوں نے ان کی سماعت کی، اور اس کے بعد وہ تمام افراد، وہ تمام ہماری بہنیں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس پورے قرآن کریم کی سماعت کا اہتمام کیا، پورے قرآن کریم کو سنا. اللہ رب العالمین قرآن سے یہ تعلق پوری زندگی جاری و ساری فرمائے، اور یہی جوش، یہی جذبہ، یہی ذوق و شوق اللہ رب العالمین پوری زندگی سلامت رکھے. قرآن مقدس وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا بھی ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا. گزشتہ کتابیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو حیثیت تھی اور جو ایک حفاظت کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور ان کے ماننے والوں نے اس میں ترمیم و تحریفیں شروع کر دی. آج ہمارے پاس کوئی بھی کتاب اصل شکل میں موجود نہیں ہے سوائے قرآن کریم کے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود لیا ہے. اور قرآن نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. اور ہمارے بنیادی عقائد میں یہ شامل ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ قرآن اول تا آخر بغیر کسی ترمیم کے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی کمی بیشی کے آج ہمارے پاس اصل شکل میں موجود ہے. جو شخص یہ عقیدہ نہ رکھے، آج بعض افراد ایسے بھی ہیں اگر زبر زیر پیش تک کا بھی عقیدہ اس میں تبدیلی کا رکھا جاتا ہے تو وہ شخص دار اسلام سے خارج ہے. یعنی وہ اس کاٹھی میں یا اس جلد میں جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس پہ اعتراض نہیں کر رہا، بلکہ اللہ رب العالمین کی حفاظت پہ اعتراض کر رہا ہے کہ وہ اللہ کیسا محافظ ہے کہ اس کی حفاظت کے باوجود کسی نے اس پہ گڑبڑ کر دی. تو اگر کوئی شخص زبر زیر پیش کا بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے، کچھ کسی نے کمی بیشی کر دی ہے، تو یقیناً وہ شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. پھر اللہ رب العالمین نے اس پر اس کی فضیلتیں بھی بیان فرمائی، عظمتیں بیان فرمائی، اس کے پڑھنے کی، سننے کی فضیلتیں
قرآن کریم میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوئی. حضور نے فرمایا کہ جو شخص اس کا ایک لفظ پڑھے گا اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, الف الگ ہے, لام الگ ہے, میم الگ ہے. یعنی الف لام میم صرف پڑھنے سے اللہ رب العالمین 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور جیسا اس کی تلاوت پر اجر ہے ویسا ہی اس کی سماعت پر اللہ رب العالمین اجر عطا فرماتا ہے. تو اب ہم خود اندازہ لگا لیں کہ جو شخص پورا قرآن پڑھتا ہے یا اس کی سماعت کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے کتنا نوازے گا. اور جو رمضان میں اس کی تلاوت اور سماعت کا اہتمام کرے گا تو رمضان میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر کوئی نفلی عبادت کرے گا فرض کے برابر ہے, فرض عبادت کرے گا تو اللہ رب العالمین 70 درجات بڑھ کر اس کا اجر عطا فرماتا ہے. تو ہم خود اپنے حساب اس کا کر لیں, اعداد و شمار میں ہم کمزور پڑ جائیں گے, ہمارا حساب فیل ہو جائے گا. اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے. یہ ساری اس کی فضیلتیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ہماری کیفیت کیا ہے؟ یہ تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں کہ اتنا ثواب ہے, اتنا اجر ہے, لیکن کڑوا اس کا پہلو یہ ہے کہ ہم اس کے باوجود بھی پڑھتے نہیں. سوائے رمضان کے ہمیں پورا سال قرآن کو ہاتھ لگانے کی ہمیں مہلت نہیں ہوتی, ہمیں فرصت نہیں ہوتی, سوائے اس کے کہ کسی کی قرآن خوانی میں جانا ہے. یعنی ہمارا قرآن سے پورا سال 11 مہینے کا تعلق کتنا ہوتا ہے کہ کسی کی قرآن خوانی میں جانا ہے, وہاں مجبوراً ہم کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ آیت کریمہ پڑھ لیں کہ وہ ایک ہی آیت ہے اس کو بار بار ریپیٹ کریں گے آسان ہوگا. لیکن اگر آیت کریمہ کا وہاں بندوبست نہ ہو, سلسلہ نہ ہو, تو مجبوراً وہاں ہم قرآن پاک کو ایک آدھ سپارہ پڑھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنی زندگیوں میں جھانکیں. ہم سارے بھائی بیٹھے ہیں, میں اپنے بزرگوں کا چھوٹا بھائی ہوں, بچوں کی جگہ سمجھیں, میرے برابر جو ہیں وہ ہم آپس میں بھائی ہیں, ہم ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کریں. اور پھر اس کو کوئی سخت جملوں کو اپنے دل پہ نہ لیں, بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ شاید اگر کوئی ہم میں سے کوئی غلط راستے پر ہے, کوئی راہ راست سے ہٹا ہوا ہے, تو یہ اس کے لیے ایک نصیحت ہے. اور بھائی بھائی کو نصیحت کرتا تو یقیناً کسی کو ناگوار نہ گزرے. اس کے علاوہ ہمارا قرآن سے کوئی تعلق باقی نہیں. اور تاکوں پہ ہم اس کو سجاتے ہیں, غلاف میں ڈھانپ کر رکھتے ہیں, بڑا اس کو اہتمام کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے, سوائے اس کے قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اور وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی. استاد اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ ہم نے اسکول میں ایک لائبریری کا اہتمام کیا ہے, لائبریری ہم نے کھولی ہے, تو آپ لوگ ایسا کریں اپنے والدین سے جا کے کہیے گا, اور آپ یہ کوشش کریں کہ گھر میں جو کتاب پڑھی نہیں جاتی آپ کے گھر میں وہ ویسے رکھی ہوئی ہے, گھر میں اس کو کوئی کھولتا نہیں ہے, پڑھتا نہیں ہے, تو وہ لائبریری کے لیے ڈونیٹ کر دیں تاکہ ہماری لائبریری میں کتابیں جمع ہو جائیں. یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی, آپ نے دیکھی ہوگی. تو اگلے دن وہ بچے اپنے گھروں سے کتابیں لے کر آتے ہیں, اور وہ نہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے, وہ ہر گھر سے وہ جو کتاب آ رہی ہے وہ قرآن کریم ہے. یعنی آج ہم میں سے ہر شخص کا یہی عالم ہے. آج ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے, ہم نے بڑا اس کو سجا کے رکھا ہوا ہے, غلاف میں ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے, گھر سے بچاتے ہیں, اس کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن یہ سارا اہتمام صرف اسی حد تک رہتا ہے. اور قرآن کا جو اصل پیغام تھا, قرآن کا جو اصل مقصد تھا کہ وہ ہماری ظاہر کی, ہماری باطن کی تطہیر کے لیے آیا. قرآن کا تو مقصد ہی یہی ہے نا کہ ہماری اصلاح کرے. زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہو اور قرآن ہمیں رہنمائی نہ دے. حضرت عباس رضی اللہ, حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں, آپ تو فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی کھو جائے تو میں قرآن کی مدد سے اس کو تلاش کرتا ہوں. رئیس المفسرین ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ قرآن اور حکمت کا علم عطا فرمائے. تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اتنی کشادگی ہے, اتنی وسعت ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی کھو جائے گی تو میں قرآن کی مدد سے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کروں. لیکن آج ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں, اس شعبے سے متعلق جو ایکسپرٹ ان سے ہم مشورہ کرتے ہیں, ماہرین سے مشاورت کرتے ہیں, ہم ان سے مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں, اور مختلف پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں, مختلف دعائیں کراتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس مشکل سے چھٹکارا پائیں. لیکن سب سے بڑی مشکل حل کرنے والی جو ہمارے پاس کتاب ہے, ہمیں کبھی فرصت نہیں ہوتی, کبھی مہلت نہیں ہوتی, اور کبھی ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو کھول کر ہم پڑھیں. ہم اس کو کھول کر کچھ سیکھنے کی کوشش کریں, اپنے لیے راہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. دنیا میں بھی ہدایت کا راستہ ہے, آخرت میں بھی ہدایت کا راستہ ہے. اور پھر یہ یقیناً ہم ہر شخص ہم میں سے جانتا ہے کہ قرآن کا اتنا علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے
کہ جتنا ہم قرآن نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی اتنا قرآن ہم پر سیکھنا فرض ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اتنا قرآن بھی نہیں۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اکثریت کا یہ عالم ہے کہ ثنا سے لے کر سلام تک اس میں 10 صورتیں ایڈ کر لیں کہ جو شب و روز کی 5 نمازوں میں ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں باقاعدہ تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ، ہم میں سے اکثریت کو نہیں آتا۔ لیکن ہم ایک یہ ہے کہ غلطی کا کرنا یہ بھی ہم میں پایا جاتا ہے، اس کا احساس ہونا یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن سب سے بری بات کیا ہے کہ اس غلطی کا تدارک نہ کرنا، اس غلطی کا ازالہ نہ کرنا، یہ سب سے بڑی بری بات ہے۔ غلطی کرنا کوئی بری بات نہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، اس کا احساس ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس غلطی کا تدارک نہیں کرتے۔ ہم قرآن کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں۔ آج ہم کسی جاب پہ ہیں، ہمیں اس ادارے کی طرف سے ہدایات جاری کی جاتی ہیں کہ آپ نے فلاں کورس کرنا ہے، آپ کی پروموشن ہوگی، آپ کا گریڈ بڑھے گا۔ ہم صبح و شام اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ میں کچھ عرصہ پہلے ایک کورس کر رہا تھا، لینگویج کورس، ہمارے ساتھ تقریباً 75 سال کے ایک بزرگ تھے، وہ کورس کر رہے تھے، تو سارے حیرانگی سے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کی تو جانے کی عمر ہے اور آپ اس عمر میں آ کے آپ کو یہ شوق چڑھا۔ وہ کئی 80 میں بڑے عہدے پہ فائز تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا اگر گریڈ آپ نے بڑھانا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ترقی دی جائے تو آپ یہ کورس کریں۔ یعنی ہم اس عمر کے حصے میں بھی جا کر وہ کورس کرنے میں شرماتے نہیں ہیں۔ اپنے پوتوں کی برابر کی عمر کے جو ہمارے بچے ہیں، اس ایج کے افراد ہیں، طلباء ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم یہ سیکھنا، اس کو ہم اپنے لیے شرم کا باعث نہیں سمجھتے۔ لیکن شرم ہمیں کہاں محسوس ہوتی ہے کہ ہم کسی کے پاس جا کر ہم یہ کہیں کہ ہماری نماز سیدھی کرا دیں، ہمیں قرآن صحیح پڑھا دیں، ہمیں 10 صورتیں صحیح پڑھا دیں، تاکہ ہماری نماز ہماری صرف ٹکریں نہ ہوں، ہماری ٹھوکریں نہ ہوں، مرغے کی طرح ٹھونکے مارنا نہ ہو، بلکہ یہ ہم قرآن، یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں کم از کم یہ تو صحیح ہو جائے۔ پورا قرآن پڑھنا تو درکنار، یہ بڑا مشکل ہے کہ اس کو ہم صحیح کریں۔ آخر کی کم از کم 10 صورتیں تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ، اور پوری نماز کم از کم ہم اتنا تو اپنی اصلاح کر لیں اور اتنا تو ہم کر لیں، کوشش کر لیں کہ اس کو ہم صحیح کر لیں۔ لیکن باوجود غلطی کے، باوجود اس کا احساس ہونے کے، باوجود اس کا شعور اور پتہ ہونے کے کہ میں غلط ہوں، میری نماز میں کئی ایسی غلطیاں ہیں جو نماز کو توڑنے والی ہیں، نماز کو فاسد کرنے والی ہیں، لیکن اس کے باوجود، اور پھر یہ نمازیں قرآن میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے افراد کی مذمت بیان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، ربا قاری للقرآن والقرآن یلعن، کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کر لیں، ہم اپنا جائزہ لے لیں، یہ میری باتیں نہیں ہیں، ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ حضور نے فرمایا کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ یہ دنیا میں معاملہ ہے، اور آخرت کا معاملہ کیا ہے؟ آئیے قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ قرآن جو تیرا اہتمام نہ کرے، تیرا اکرام نہ کرے، تیری تعظیم نہ کرے، غلافوں میں بند کر کے تجھے سجا دے، اور تو جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد کو حاصل نہ کرے، تجھ سے رہنمائی نہ کرے، تو اس کا معاملہ حشر کے دن کیا ہوگا؟ دنیا میں کیا معاملات ہیں، یہ آپ نے سماعت فرمایا۔ قرآن فرماتے ہیں کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ ہم جس نبی سے شفاعت کی امیدیں اور بڑے ترانے، بڑی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، وابستگیوں کا اظہار کرتے ہیں، خواہشات کا اظہار کرتے ہیں کہ رسول آپ ہماری شفاعت کریں، لیکن شفاعت حاصل کرنے کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس ہیں۔ قرآن کیا فرماتا ہے کہ یہ رسول ہم جنہیں سمجھتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، تو شفاعت اتنی آسان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حشر کے دن آپ علیہ السلام کا ایک معاملہ ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی ایک شکایت ہوگی، اس کو قرآن نے بیان کیا، اور وہ شکایت کیا ہے کہ وقال الرسول، رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، ان کی تنزلی، ان کی پستی، ان کا زوال، اس کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا کہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے قرآن چھوڑ دیا تو اس کا یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے۔ قرآن اتنی عظیم کتاب، آج ہمیں کوئی بادشاہ خط لکھتا ہے، ہم اس خط کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں تو ہم بادشاہ کے کتنے عتاب کا شکار ہوں گے، بادشاہ کی کتنی ناراضگی کا شکار ہوں گے، جس میں کوئی دنیا فتح کرنے والی باتیں نہیں لکھی ہوئی تھی، معمولی باتیں ہوں گی، سلام دعا ہوگی،
اس کے باوجود بادشاہ کا عتاب کتنا ہوگا ہمیں شرشت تصور کر سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کی کتاب جو دنیا میں بھی دنیا کو فتح کرنے کا اللہ رب العالمین نے اس میں گن عطا فرمایا. دنیا سر کر لے، آخرت کو فتح کر لیں، آخرت کی نجات حاصل کر لیں. ایسی عظیم کتاب کو اگر ہم پر سے پش ڈال دیں اور اس سے بالکل اپنا تعلق بالکل توڑ دیں، بالکل ناتا توڑ دیں، تو کیا وہ قرآن اور وہ صاحب قرآن اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت نہیں کریں گے؟ یقیناً اگر ہم نے اپنی روش بدلی نہیں اور صرف رمضان میں تلاوت کی سماعت تک ہی ہم محدود رہے اور اس کے علاوہ پوری زندگی ہم نے قرآن کریم سے اپنا تعلق توڑ دیا اور اسی کیفیت میں رہے، تو یقیناً پھر کل قیامت کے دن شفاعت کے علاوہ بھی ایک معاملہ ہے جسے قرآن نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں. تو اس شکایت سے اگر بچنا ہے، قرآن ہمیں پکار کر کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ہم علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر پردے پڑ گئے، ان کے دلوں میں تالے لگ گئے. اور حضور نے فرمایا کہ جس کے دل میں قرآن نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے، وہ قبرستان کی طرح ہے. تو ہمارے گھر ویران ہیں، ہمارے دل ویران ہیں، قبرستان کی طرح ہے، یا پھر اس میں تر و تازگی ہے، یا ہم میں سے ہر شخص محاسبہ کرے. آج محاسبے کی رات ہے، آج ممکنہ طور پر شب قدر ہو، اور قدر جو شخص راتوں کی قدر کرنا جان لے اللہ رب العالمین پھر اس کے لیے آخری عرصے میں نہیں رکھتا، بلکہ اس کی ہر رات وہ شب قدر ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں ان راتوں کی، ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ عزم کر کے اٹھے. جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ ایک رکوع، اگر ایک رکوع سے بھی کم پہ آپ کا نفس آمادہ ہوتا ہے تو عادت بنا ہے. یعنی اگر ایک رکوع کی بھی عادت نہیں، ایک بوجھ لگتا ہے، مشکل لگتی ہے، تو کم از کم ایک آیت تو صحیح. یعنی اگر 360 آیات پورے سال کی ہم اس کو کور کر لیں، اور آج کوئی مشکل نہیں ہے، اپلیکیشن مستند اداروں کے ہمارے پاس موجود ہیں، موبائل ہر شخص کے پاس موجود ہے، ہم کبھی بھی فرصت کے لمحات میں بیٹھ کر ہم اس کو پڑھ لیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ برکتیں کتنی عطا فرمائے. آپ کاروبار میں ہیں، کاروبار میں برکتیں، آپ گھر میں ہیں، ماحول بنائیں، اللہ رب العالمین گھر میں برکتیں عطا فرمائے گا، روزگار میں برکتیں عطا فرمائے گا. آپ یہ کام شروع کر کے دیکھیں اور پھر آپ خود 1 سے پھر 10 آیات پہ آئیں گے، 10 سے پھر سورت پہ آئیں گے، سورت سے پھر سپارے پہ آئیں گے. لیکن آپ یہ کوشش کر کے دیکھیں. اللہ رب العالمین کے اس قرآن میں یہ اعجاز ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. کوئی اس کا طالب ہو، اللہ رب العالمین خود اس کی پیاس عطا فرماتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس ماہ مقدس میں جتنا بھی قرآن پاک کی تلاوت و سماعت کا اہتمام کیا گیا، اس کے صدقے میں پورا سال اللہ رب العالمین یہی شغف، یہی ذوق و شوق ہمیں عطا فرمائے. قرآن سے ہمیں اپنا تعلق بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اور درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. تو اگر زمانہ تبدیل کرنا ہے، قرآن کی آغوش میں آ جائیں، قرآن کے دامن میں پناہ لے لیں. اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی کامیابیاں اور سرخرویاں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی سرخرویاں. اللہ رب العالمین خصوصیت کے ساتھ حافظ صاحبان کی اس کوشش کو، اس سعی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، دارین کی سعادت عطا فرمائے. جتنے بھی احباب نے سنا، اللہ رب العالمین تلاوت و سماعت کا یہ سلسلہ پوری زندگی جاری و ساری فرمائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اب انشاءاللہ ہمارے حفاظ کرام جنہوں نے تلاوت میں، تراویح میں تلاوت قرآن کی خدمت میں چند آیات پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس صحیح کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ تشریف لائیں آگے، آپ بھی آگے. علامہ اشفاق صاحب تشریف لائیں. قاری رضا صاحب معزز شخص. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا قاری راشد صاحب کو، وہ تشریف لائیں جنہوں نے تراویح کی امامت کی سعادت حاصل کی. اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا فرمائے.
حافظ جبران صاحب ماشاءاللہ، انہوں نے سماعت کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے۔ مزمل شافی انیس، ماشاءاللہ کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مزمل بھائی آ گئے، مزمل آ گئے، علامہ محمد اشفاق صاحب، علامہ اشفاق صاحب، ماشاءاللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آپ کے قاری رزاق صاحب، ماشاءاللہ، یہ قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں ایک دعا ہوگی، ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ رات کو 2 بجے انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کی جائے گی، مدرسہ باب العلم، فلیٹ نمبر E103، وہاں پر انشاءاللہ ہر تاکرات میں صلاۃ التسبیح کا اور محفل نعت کا اہتمام ہو رہا ہے۔ آپ تمام احباب اس میں شرکت فرمائیں۔ کیا معلوم کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہو؟ آج کی بھی تاکرات ہے، انشاءاللہ رات کو 2 بجے صلاۃ التسبیح اور محفل نعت کا اہتمام ہوگا۔ آپ تمام احباب شرکت فرمائیں۔ صلاۃ والسلام، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہوئے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں کو سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں کو سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو کا ورنوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔
تشریف رکھیں. حضرت علامہ مولانا عبدالغفار قادری صاحب الحمدللہ شروع سے لے کر آج تک خلاصہ تراویح کے حوالے سے آپ کی فیس بک لائیو نشریات میں آپ کا پروگرام جاری و ساری ہے، جس سے الحمدللہ کثیر لوگ مستفیض ہو رہے ہیں. کیونکہ مساجد میں یہ سلسلہ اس سال شروع نہیں کیا جا سکا، بچوں کی جانب سے حضرت علامہ عبدالغفار قادری صاحب کی بارگاہ میں ایک حقیر سا دیا آپ تشریف لائے گئے. سبحان اللہ. اچھا، ایک بچہ جو ہماری تمام محافل کی یقیناً جان ہی ہے، اور تمام محافل کو شروع کرنے میں ان کا کردار ہمیشہ رہتا ہے، ان کے اہتمام میں اور ثناخوانی کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ یہ جذبہ پوری زندگی عطا فرمائے. مفضال مرتضیٰ انیس تشریف لائے اور ہدیہ وصول فرمائے. سبحان اللہ. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا كريم يا رب العالمين. یا اللہ تیری عطا تیری توفیق سے مولا کریم آج ختم قرآن کا سلسلہ ہوا. مولا کریم یا اللہ عز و جل اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ عز و جل پورا قرآن مجید ختم کیا گیا، الہ العالمین اس کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں بلکہ اس کا ثواب اپنی شان شایان عطا فرما. بالخصوص اس کا ثواب نبی اکرم شفیع محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام صحابہ کرام علیہ رضوان، تمام صحابیات، تمام امہات المؤمنین کو اس کا ثواب حاصل کرتے ہیں، قبول فرما. تمام شہداء کربلا، شہداء بدر، بالخصوص حضرت سیدنا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں اس کا ثواب حاصل کرتے ہیں، قبول فرما. حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب حاصل کرتے ہیں، قبول فرما. حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب حاصل کرتے ہیں، قبول فرما. الہ العالمین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبی کریم، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات جتنے بھی آئے ہیں اور قیامت تک آئیں گے، اور جو آئے ہیں ایمان کی حالت میں جو چلے گئے ہیں، سب کو اس کا ثواب حاصل کرتے ہیں، قبول فرما. الہ العالمین بالخصوص حاضرین میں سے جن کے عزیز و اقارب رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان تمام کو اس کا ثواب حاصل کرتے ہیں، قبول فرما. الہ العالمین ہم سب کے مرحومین کے حق میں بے حساب مغفرت فرما. الہ العالمین ان کی قبر پر کروڑ کروڑ رحمتوں کا نزول فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. الہ العالمین اس محفل میں جتنے بھی بھائی شریک ہوئے سب کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سب کو دنیا اور آخرت کے اندر بے شمار نعمتیں اور برکتیں عطا فرما. یا اللہ عز و جل بالخصوص صحت یابی کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے. جنت فاطمہ، شہزاد بھائی اور ندیم بھائی، یا اللہ عز و جل مولا کریم ان تمام کو صحت یابی عطا فرما، تندرستی عطا فرما.
جو بھی بیماری ہے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما یا ارحم الراحمین یا اللہ عز و جل جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما یا اللہ عز و جل حاضرین میں سے جن کے عزیز و اقارب یا والدین بیمار ہیں مولا کریم ان تمام کو بھی صحت عطا فرما تمام کو شفا عطا فرما الہ العالمین ہم سب کے مرحومین کے حق میں بے حساب مغفرت فرما اور مغفرت کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے فیضان بھائی کے والد علی رضا کے والد دانش بھائی کے والد عبدالواسع بھائی کی والدہ وسیم بھائی کے والد صاحب اویس بھائی کی والدہ مولا کریم ان تمام کی بے حساب مغفرت فرما ان کی تمام کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما الہ العالمین تمام کی بے حساب مغفرت فرما ان کی قبروں پر کروڑ کروڑ رحمتوں کا نزول فرما الہ العالمین یا اللہ عز و جل ہماری ٹوٹی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور مدرسہ باب العلم کے لیے بھی دعا کے لیے کہا گیا ہے اور جتنے بھی بھائی اس مدرسے کو چلانے کے لیے اور اس کی کوششوں میں مولا کریم یا اللہ عز و جل جو لگے رہتے ہیں ان تمام کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس مدرسے پر مزید اپنی رحمتوں کا نزول فرما الہ العالمین یا اللہ عز و جل مزید اس مدرسے کے اندر ترقی اور کامیابی عطا فرما الہ العالمین جتنے بھی بھائی مولا کریم یا اللہ عز و جل اس مدرسے میں حصہ ڈالتے ہیں اور اس مدرسے کو چلانے کے لیے ایک اچھا جو ہے کارنامے کا اہتمام کرتے ہیں ان تمام کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما الہ العالمین یا اللہ عز و جل مولا کریم بالخصوص ہمارے سید زیغم علی شاہ صاحب مولا کریم ان کے علم میں برکتیں عطا فرما ان کے علم میں اضافہ فرما ان کا سایہ ہم سب پر ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم فرما ہمارے علامہ عبدالغفار صاحب مولا کریم ان کو بھی صحت تندرستی عطا فرما ان کے علم میں بھی اضافہ فرما اور جتنے بھی بھائی اس محفل میں شریک ہیں مولا کریم تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما الہ العالمین ہمیں رمضان المبارک کے اس مہینے کا صدقہ اور عشرہ رحمت کا صدقہ عشرہ مغفرت کا صدقہ ابھی عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ جاری اور ساری ہے مولا کریم اس عشرہ کا صدقہ ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما اور جن اپنے پیارے بندوں کو اس عشرے سے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمایا ہے مولا کریم ان بندوں کے صدقے مولا کریم ہمیں بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما یا الہی جو مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر بن مانگے عطا فرما یا اللہ عز و جل ہم سب کو حرمین طیبین کی بعد حاضری عطا فرما مکہ مدینے کی زیارتیں اور حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما ہم سب کو بار بار پیارا پیارا مکہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرما الہ العالمین ہم سب کو حضور علیہ السلام کی زیارت عطا فرما ہم سب کو حضور علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہم سب کو قرآن کی دولت سے نواز دے الہ العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمارے گھروں کے اندر ہمارے محلوں کے اندر مولا کریم قرآن مجید فرقان حمید کی صداؤں کو ہمیشہ کے لیے بلند فرما یا الہی جو مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر بن مانگی عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اور جن بھائیوں نے اس محفل کا اہتمام کیا اور اس محفل میں اپنا حصہ ملایا اس میں تعاون کیا ختم قرآن کے سلسلے میں مولا کریم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر بے شمار برکتیں اور نعمتیں عطا فرما دنیا اور آخرت کے اندر بہترین جزا عطا فرما سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ